بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں 4 مطلب ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 4 مطلب ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 سال صرف کلمہ سکھایا ہے، تو ہمیں سمجھنے کی فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم نے کب کلمہ کے مطلب سیکھے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان یقین کمزور ہیں، اس لیے ہم مسلمان اعمال سے دور ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کو، ہماری مستورات کو، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسلمان اعمال سے دور ہیں، کیونکہ کلمے کے مطلب کو ہم نے سیکھا نہیں، اس کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ جنت جہنم سمجھ میں آ رہی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے ہم کلمے کے مطلب کو دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل، سائنٹیفک دلائل کے ساتھ سیکھیں گے تو ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمیں عقلی دلائل کے ساتھ کلمہ سمجھ میں آئے، سائنٹیفک دلائل کے ساتھ کلمہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ ہم نے پہلی ویڈیوز میں اللہ کے وجود پر دلائل دیے ہیں، پھر جو ہے یہ بھاگ 7 ہے، اس میں جو ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ پاک کے کرنے کے 4 طریقے ہیں، اس میں سے آج چوتھا اور لاسٹ طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس پر دلائل شروع کریں گے۔ تو آج جو لاسٹ طریقہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی اسباب سے، کسی بھی سبب سے اللہ پاک نفع ظاہر کر سکتے ہیں اور نقصان ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک چاہیں گے تو کسی بھی اسباب، کسی بھی سبب سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کتنے ہزار بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پال رہا تھا، ان کی والدہ کو تنخواہ بھی دے رہا تھا اور ان کو عزت بھی دے رہا تھا۔ تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا دشمن فرعون تھا، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیا۔ اور دوسرا واقعہ قارون کا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ مال بظاہر کتنی اچھی چیز ہے، لیکن قارون کے لیے وہ ہلاکت کے سبب بن گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک کسی بھی سبب کو، کسی بھی اسباب کو انسان کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے نفع کی چیز بنا سکتے ہیں، نقصان کی چیز بنا سکتے ہیں۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، جیسے یقین ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک سامنے والی چیز کو ویسے ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے یقین اور اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں ہر جگہ سے نفع لے آئیں گے، اور اگر ہمارے یقین اور اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو ہر چیزوں سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ آج کتنے لوگ پریشان ہیں اپنی تجارت سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، کتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ نے دنیا میں دین کی محنت کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے، آل عمران آیت نمبر 104 میں، 110 میں۔ تو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہم تم کو پیدا کیا ہے دعوت کی محنت کے لیے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے۔ تو اس امت کا سب سے پہلا کام دعوت کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی مستورات اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اور جو دین کی محنت کرتے تھے، مقام پر رہتے تھے، باہر نکل کے جا کے محنت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے کام دیا تھا، اس کام کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جو اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ سب سے پہلا کام دین کی محنت ہے، پھر عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اپنے آخرت کی تیاری کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔